جبکہ ہر ایک شخص بخوبی واقف ہے اس بات سے کہ نظام عالم یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کی تمام ترجیحات، تمام منصوبے، تمام تعمیلیں اس وقت تک کامیاب کامیاب ہو جائیں گی بغیر رجوع الی اللہ کے. یہ ایک سہانا سپنا ہے. تو المیہ یہ نہیں کہ اس وقت کوئی مشکل دور یا وقت اس امت پر آ گیا، اس سے پہلے بھی آیا ہے. ٹھیک ہے. کل ایک ویڈیو دیکھی، ذیشان نامی کوئی بھائی ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے. بہت اچھی باتیں کی، نہایت عمدہ، کہ پاکستان ڈیفالٹر ہونے سے کس طرح بچ سکتا ہے. تو بہت عمدہ بات. تو محسوس ہوا کہ یہ ہوتے ہیں وہ حقیقی سپوت جو مخلص ہوتے ہیں دین اسلام کے ساتھ بھی اور پاکستان کے ساتھ بھی. سمجھے؟ یہ اس وقت کے ہیرو کہلاتے ہیں، ہیرو. جہاں تک میں نے ایک ویڈیو خالی ان کی سنی اور میں نے الحمدللہ ان سے متعلق جو رائے اختیار کی تو میں سمجھ گیا کہ ایسے لوگوں کی حاجت ہے اس ملک کو. اب بات یہ ہے کہ جو ہو چکا تو اس کو تو اب مطلب انجام تک پہنچانا ہے نا. پاکستان کے بننا یا اس کا وجود میں آنا پر لوگوں کے اپنے اپنے نظریات تھے، لیکن جب وجود میں آ گیا تو پھر ہر ایک نے اس کو تسلیم کر لیا. تو اب حالات چونکہ ذرا خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں اور یہ معاملہ کب تک چلے گا، تو احادیث کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ کبھی کوئی اچھائی کی خبر کسی کو سننے میں آئے گی یا ملے گی تو یہ ناممکن ہے. وجہ یہ ہے کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے. آپ کو معلوم ہے نا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے. میرا موبائل کا ایک انسٹالمنٹ کا سلسلہ ہے. میں یہ خالی ایک ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے یعنی چور بیٹھا ہے، اس پر ایک مثال دینا چاہتا ہوں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جب حلال رزق ہمیں نصیب فرمایا ہے تو بہت سے لوگ ہیں ان سے پھر، حالانکہ یہ نئی فیلڈ ہے، اس میں نے ہاتھ ڈالنا نہیں تھا، لیکن کسی وجوہات کی بنا پر میں نے بہرحال اس کو شروع کیا. تو کرتے کرتے کچھ ایسے لوگوں سے بھی تعلق بن گیا کہ جو ہر روزانہ 5 10 موبائل دیتے ہیں چوریوں کے، یعنی 1,00,000 روپے کی چیز 10,000 میں بیچ دیتے ہیں، 50,000 کی چیز 5,000 میں بیچ دیتے ہیں. یہ سلسلہ کچھ چل رہا ہے، واللہ اعلم. مجھے اس کے بارے میں اتنا علم نہیں ہے کیونکہ ہمارا تو باکس پیک کا کام ہوتا ہے، ہم تو یوز میں کوئی بھی چیز نہیں دیتے. دوسری بات یہ ہے کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ ایک آدھ پیس میرے پاس یوں آیا کہ جو ڈیفالٹر نکلا اور جسے دیا گیا تو اس سے CPLC کے تحت جو ان کی کمیٹی ہے انہوں نے ضبط کر لیا. تو مجھے تو خیر اس کا علم نہیں تھا،
تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی جاوید بھائی یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے۔ میں نے کہا آئیے میرے ساتھ چلیے، جو ان کا ہیڈ ہے جو بھی ہے اس سے بات کرتے ہیں۔ تو ایک الو نے یعنی ایک چور نے چوری کی، دوسرے چور نے پکڑا، تیسرے چور نے CPLC کے نام پر موبائل ضبط کر لیا، اور چوتھے جو بڑے بڑے چور ہیں وہ کمروں میں بیٹھ کر اب اس کی سنا ہے کہ IMEI نمبر چینج کر کے وہ آگے بیچ دیں گے۔ وہ تو میں اسی وقت سمجھ گیا۔ بہرحال بتلانا مقصود یہ ہے کہ ہر شاخ پہ الو چور بیٹھا ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے نہایت افسوس ہوا کہ کاش میں اس موبائل کے مالک تک اس کو پہنچا سکوں کسی طریقے سے، لیکن انہوں نے اس کو ضبط کر لیا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کی تو لاٹری نکل گئی نا بھائی، 20-25 ہزار روپے کی چیز ایسے فری میں مل گئی۔ تو خیر میں نے کہا کہ چلیے یہ تو ہوا ایک انجانے میں ایک معاملہ۔ بات ایسی ہے کہ اگر کوئی چوری کا موبائل بالفرض آتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو اتنی عقل تو ہے نہیں، لیکن ہم آپ کو تھوڑی سی عقل دے دیتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ آپ اس کو اس قیمت پر مت فروخت کریں کہ جو قیمت پر جو چور وغیرہ دیا کرتے ہیں، آپ اس کو اس کی اصل قیمت پر بیچیے، نمبر 1۔ نمبر 2، یا تو پھر اس کی تشہیر کیجیے فیس بک کے ذریعے، جس چیز کے ذریعے، سمجھ میں آئی؟ پھر اگر وہ سیٹ موجود ہو تو اس کے آنر کو بلا کسی جھجک تردد کے وہ چیز دیجیے۔ اور میں نے اپنی ذات کو سب سے پہلے پیش کیا کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہوا تو میں انشاءاللہ تیار ہوں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ مجھے خوشی ہوگی کہ میری جیب سے کچھ لگ جائے اور اس تک اس کی امانت پہنچ جائے، کیونکہ اسٹریٹ کرائم آپ جانتے ہیں، آج لوگوں کے لیے کھانے کو کچھ نہیں لیکن موبائل چاہیے، سمجھے نا۔ تو اس پر انہوں نے انکار کر دیا، کیوں؟ کیونکہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، بات سمجھے؟ خیر میں نے کہہ دیا آئندہ اگر خدا نخواستہ کبھی ایسا ہوا اور کسی بندے نے میرا نام لیا اور آپ نے موبائل ضبط کیا تو آپ کا پورا سامنے کا اسٹیج میں نکال کر لے جاؤں گا، سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ میں آپ کو خوب سمجھ رہا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے۔ تم اتنے ایماندار اولاد نہیں ہو کہ اس کے آنر تک پہنچاؤ گے، ٹھیک ہے۔